جو سوال آپ نے کیا ہے حقیقت میں ہم لوگ جس معاشرے میں ہیں وہاں پہ یہ سوال بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو ٹیکسی چلاتے ہیں، ٹرانسپورٹ وغیرہ سے جن کا تعلق ہے، تو ان کے سامنے اس طرح کا مسئلہ آتا ہے کہ مجھے مندر جانا ہے، سنیما ہال جانا ہے، مجھے شراب خانے جانا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ کیا ایسے پیسنجرز کو وہ وہاں لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یا اسی سے ملتے جلتے اور بھی مسائل آتے ہیں، جیسے کوئی آدمی معمار ہے، گھر بنانے کا کام کرتا ہے، اب کوئی نان مسلم نے اس کو ہائر کیا، وہ گھر بنوا رہا ہے، اس نے کہا کہ یہ فلاں کمرہ ہے، اس کو آپ اس طرح سے تیار کر دیجئے کہ میں اس میں بت رکھوں گا پوجا کے لیے، اور بھی اس سے ملتے جلتے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ تو جو سوال آپ کا ہے، دو چیزوں کا احتمال ہے اس میں۔ جیسے بہت شہر کے اندر، کسی بھی شہر کے اندر بہت سارے علاقے کسی سنیما ہال کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، کسی مندر کے نام سے، کسی مسجد کے نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ جو سنیما ہال یا مسجد یا مندر کا نام لے رہا ہے، کیا وہ پتہ بتانے کے لیے لے رہا ہے یا وہاں پر وہ جا رہا ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے فلاں سنیما ہال کے پاس اس کو کوئی کام ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ چیز کنفرم ہونی چاہیے، کیونکہ سنیما ہال کا نام اگر پتہ کے طور پر کوئی بتا رہا ہے تو تب تو کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے اس کی کسی بات سے یا اس کی حالت سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں، یہ سنیما دیکھنے ہی جا رہا ہے یا مندر پوجا کرنے کے لیے ہی جا رہا ہے، پھر ایسی صورت میں مسئلہ آئے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اچھے کاموں میں تو لوگوں کی مدد کرو، لیکن اگر کوئی انسان برا کام کر رہا ہے تو اس میں اس کی مدد نہ کرو۔ اور ظاہر ہے غیر اللہ کی عبادت سے زیادہ برا کام کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سنیما دیکھنے جا رہا ہے وہ بھی حرام ہے، تو اگر ہم اس کو لے جا رہے ہیں تو یہ اس کی مدد کرنا ہوا۔ تو اس کا جو اصل حکم ہے ہماری شریعت میں کہ کسی بھی غلط کام پر، کسی بھی گناہ پر، کسی بھی معصیت پر کسی کی مدد کرنا، اس کا تعاون کرنا، یہ حرام ہے۔ ایک قاعدہ ہے، مختصر انداز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تعاون علی الاثم جو ہے، کسی معصیت پر مدد کرنا، یہ ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ میں کس حد تک جاؤں گا تو یہ تعاون علی الاثم ہو جائے گا؟ اس کو فقہا نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، جب کسی انسان کی ہم مدد کر رہے ہوتے ہیں کسی کام میں، تو اس کی چار شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو کام اس کے لیے کر رہے ہیں ڈائریکٹ وہ کام گناہ ہی ہے، ڈائریکٹ وہ کام گناہ ہے اور ہمارا مقصد بھی گناہ پر اس کی مدد کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کو شراب پیش کریں کہ یہ لو پی لو، آپ نے اس کو پینے کے لیے شراب دیا، تو ایک تو آپ نے ڈائریکٹ شراب ہی دیا، دوسرا اسی مقصد سے دیا کہ وہ پی لے، اب یہ تعاون علی الاثم ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ پہلی شکل ہو گئی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ تو نہ دیں، لیکن آپ کی نیت، یعنی جو چیز آپ اس کو دے رہے ہیں یا جس کام میں آپ مدد کر رہے ہیں، وہ کام ڈائریکٹ تو گناہ نہیں ہے، لیکن جس مقصد سے آپ دے رہے ہیں اس میں گناہ ہے۔ اس کی مثال آپ مثال سے سمجھیے، جیسے کوئی آدمی کسی کو روپیہ دے کہ یہ لو روپیہ، جا کر کے شراب پی لو، تو بھائی روپیہ دینا تو کوئی گناہ نہیں ہے، روپیہ تو حلال چیز ہے، لیکن آپ نے اس کو کس لیے دیا کہ جا کے شراب پی لو؟ تو گویا کہ آپ کی نیت، آپ کا مقصد اس کو گناہ پر مدد کرنا تھا۔ تو اب وہی مسئلہ یہاں پر ہے، کسی کو ٹیکسی میں بٹھا کر کے کہیں لے جانا یہ گناہ تھوڑی ہے، یہ تو ایک جائز کام ہے، لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹیکسی میں بیٹھ کر کے گناہ کرنے جا رہا ہے
تو اب آپ کو معلوم ہے، اب آپ کی بھی نیت یہی ہے کہ میں اس کو گناہ والے جگہ پر چھوڑنے جا رہا ہوں، لہذا یہ بھی تعاون علی الاثم ہوا۔ تیسری شکل یہ ہے اس کی، بطور فائدہ آپ اس کو جانیں کہ آپ ڈائریکٹ تو اس کی آپ کا مقصد اس کی مدد کرنا، گناہ پر اس کی مدد کرنا نہیں ہے، لیکن جو کام آپ اس کے لیے کر رہے ہیں وہ اس سے گناہ کرے گا۔ آپ کا مقصد نہیں ہے اس کی مدد کرنا، لیکن جو تعاون اس کو آپ دے رہے ہیں اس سے وہ گناہ کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا استعمال حلال طریقوں میں چیزوں میں بھی ہوتا ہے، حرام چیزوں میں بھی ہوتا ہے، جیسے موبائل ہے، اس کو آپ جائز چیز میں بھی استعمال کرتے ہیں، لوگ ناجائز چیزوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، گویا کہ اس میں دونوں پہلو موجود ہیں۔ اب اگر مجھے معلوم ہے کوئی انسان آ رہا ہے مجھ سے موبائل خریدنے، مجھے معلوم ہے کہ اس موبائل کا یہ غلط استعمال ہی کرے گا، مجھے معلوم ہے، یا وہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں اس کو اس لیے خرید رہا ہوں کہ میں اس میں فلم دیکھوں، اب میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس کے ہاتھ سے یہ موبائل بیچوں، میرے لیے یہ جائز نہیں ہے، اگر مجھے معلوم ہو گیا تو یہ تیسری شکل ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ نہ تو آپ ڈائریکٹ اس گناہ میں اس کی مدد کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ کا مقصد ہے ایسا کوئی، جیسے کوئی غیر مسلم مان لیجیے سائل ہے، بھیک مانگ رہا ہے، آپ نے پیسے سے اس کی مدد کی، پیسہ اس کو دیا، اب آپ کو نہیں معلوم وہ پیسہ لے جا کر کے کیا کرے گا، آپ نے تو اسی نیت سے دیا کہ وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اب وہ بعد میں پیچھے لے جا کر کے اگر اس سے گناہ کر رہا ہے تو یہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ خلاصہ جو سوال آپ کا ہے یہ تفصیل میں نے اس لیے عرض کر دی کہ اس کی بہت ساری شکلیں بنتی ہیں، وہ ساری شکلیں آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ جو کام میں اس کے لیے بطور مدد کر رہا ہوں اگر وہ کام وسیلہ بن رہا ہے گناہ کرنے کا تو آپ کے لیے اس کی مدد کرنا جائز نہیں ہے، یہ شریعت کا اصل حکم ہے۔ اب شیخ نے جیسا کہ سوال کے اندر اشارہ کیا کہ ہم لوگ جہاں پر رہتے ہیں جس ماحول میں، یہاں پر بڑا مشکل ہے، تو دیکھیے مشکل ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے انکار کا، کوئی صورت ہی نہیں ہے، اگر آپ نے منع کیا کہ بھائی میں نہیں جاؤں گا تو آپ کسی بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے جس کو تحمل نہیں کر سکتے، ایسے نقصان میں آپ واقع ہو جائیں گے جس کا تحمل آپ نہیں کر سکتے، تو گویا کہ اب ایسی حالت میں آپ حالت اضطرار میں ہیں، مجبوری کی حالت ہو گئی ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک مجھے علم ہے اس حالت تک کوئی نہیں پہنچتا ہے۔ بہت سارے ڈرائیور ہوتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ جانا ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے ادھر نہیں جانا ہے، کرتے ہیں انکار بہت سارے لوگ، مجھے ادھر نہیں جانا ہے، مجھے ادھر جانا ہے، یا میں وہاں پہ نہیں جا سکتا، معذرت کر لیتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ہر ڈرائیور کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ معذرت کر لے، تو معذرت کر سکتا ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ حالات ایسے ہیں کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اگر وہ انکار کیا تو بڑا فتنہ ہو جائے گا، بڑے نقصان میں وہ پڑ جائے گا جس کو تحمل ہی نہیں کر سکتا، تب پھر ہم کہیں گے اب آپ کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن یہ بات دھیان میں رہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، سب لوگ اسی سماج میں رہتے ہیں کہ عموماً ایسی صورتحال نہیں ہوتی ہے، سارے جو ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کتنی بار پیش آتا ہے، وہ معذرت کر لیتے ہیں نہیں مجھے نہیں جانا ہے، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں